بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کا بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش فلسطین میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا اور ان کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو پیدا کرتے وقت انتقال کر گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی کو ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیہ نے پالا۔ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی سے پیار کرتی تاکہ انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ جب حضرت یوسف 7 برس کے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند، ستارے اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ اپنے بابا کے پاس گئے اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور کہنے لگے کہ بابا جان، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یوسف کے بابا نے جواب دیا کہ بیٹا، تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے اور وہ تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے کوئی حسد کرے اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بن ماں کی رہ گئے تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اور باپ کی اسی محبت کی وجہ سے بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف کے بجائے انہیں باپ کی محبت ملے۔ ایک دن وہ اپنے بابا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں اور وہاں گھومے پھریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یوسف کا خیال رکھیں گے اور دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ارادوں کا علم تھا اور ان کے خطرناک ارادوں کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تم سے خوف ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے غمگین کر دیتی ہے اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے چیر پھاڑ کھائے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے بابا کو یقین دلایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے بابا کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر کنعان کے دروازے سے نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہرے سے غصے اور انتقام کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ان کے اندر اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے راستے میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے قتل مت کرو، لیکن ان کی حسد انہیں نہ روک سکی۔ پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ پھر ان میں سے ایک بھائی بولا، یوسف کو قتل نہ کریں، بہتر ہے کہ ہم اسے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے ایک کنویں کے پاس جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام روتے رہے، لیکن ان کے بھائیوں کی حسد اور انتقام انہیں نہ روک سکی۔ انہوں نے
نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا اور اب ان کی ساری محبت یوسف کے بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے لیکن تقدیر ان کی بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب شام کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے گھر پہنچے اور روتے روتے اپنے والد کے سامنے حاضر ہوئے اور حضرت یوسف کی جس قمیص پر بکری کا خون لگا رکھا تھا اپنے والد کے سامنے رکھی اور کہنے لگے کہ جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی۔ تب ایک بھیڑیے نے یوسف پر حملہ کر ڈالا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ یہ اس کی خون آلود قمیض ہے اور ہمارے آنسو اس بات کے گواہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی سازش سے واقف تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جواب دیا کہ تمہاری حسد نے یہ کام کیا ہے، میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ وہ اپنے بابا کا سوچ کر پریشان ہو رہے تھے اور انہیں اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ انہیں اپنے بھائیوں کے ظلم اور اپنے بے قصور ہونے کا خیال آ رہا تھا۔ اسی دوران ایک قافلہ مصر جا رہا تھا۔ قافلہ وہاں پر آرام کے لیے رکا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں کے پاس بھیجا۔ غلام نے ڈول کو کنویں میں لٹکایا اور پھر اسے اوپر کھینچا۔ جو ہی ڈول اوپر کی طرف آیا تو غلام نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا ڈول کے ساتھ لٹک رہا ہے جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا تھا۔ سبحان اللہ! جب اس نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے آواز بلند کر کے کہا، ایک خوبصورت لڑکا ہے جس کو میں نے کنویں میں سے نکالا ہے۔